حضرت محمد بن عبداللہ کے بعد عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے امام المقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی کہ حضور میرے بھائی تو شہید ہو گئے، اب میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں. تو امام المقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت عطا فرمائی. یزیدیوں کے سامنے آئے، آ کر مقابلہ کرتے رہے، کئی یزیدیوں کو فنار کیا. آخر آ جا کر یزیدیوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرے میں لیا اور حضرت محمد بن عبداللہ، حضرت عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے نیچے آ گرے. اور آپ نے امام المقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی. امام المقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے اور زخمی حالت میں حضرت عون بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے اور خیمہ میں آئے تو ان کی شہادت ہو چکی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون تھے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. انہوں نے عرض کیا حضور اب مجھے آپ اجازت عطا فرمائیں، میں جانا چاہتا ہوں اور میں یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھو کیا جذبہ تھا ان لوگوں کا، کتنا ایمان تھا ان لوگوں کا. موت سے لوگ بھاگتے ہیں مگر وہ لوگ موت سے بھاگے نہیں. کتنا جذبہ تھا ان لوگوں کا. باری باری امام علی مقام سے اجازت لے رہے ہیں، باری باری امام علی مقام سے اجازت لے رہے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت یزیدیوں کے سامنے آئے تو آپ نے 82 یزیدیوں کو قتل کیا. یزیدیوں کو 82 یزیدیوں کو انہوں نے قتل کیا. بالآخر حضرت عبداللہ بن مسلم، حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد آپ نے رخ فرمایا ابن سعد کی طرف. ابن سعد بیٹھا ہے بڑا چوکڑی مار کر، سامنے اس کے جھنڈا لگا ہوا ہے، یزیدی جھنڈا پرچم، اور آپ غصے کے ساتھ ابن سعد کی طرف گئے. جب ابن سعد کی طرف آئے حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے اس کو غرض دلائی. آپ نے ارشاد فرمایا اے ابن سعد سوف ہے تیری مردانگی پر، توف ہے تیری افسری پر، اور لعنت ہے تیری شجاعت پر. آج تو یہ افسری دکھا رہا ہے، یہ افسری تیرے کام نہیں آئے گی، اور تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو تو قتل کروا رہا ہے. تجھ پر افسوس ہے، تجھ پر لعنت ہے، اور تجھ پر توف ہے. حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت آپ نے تلوار ہاتھ میں لی تو یزیدیوں کی طرف آپ نے رخ کیا. یزیدی بھاگے اور ابن سعد نے ابن عمر شامی کو 500 سوار دے کر حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لیے بھیجا. ایک طرف اکیلا مجاہد ہے، دوسری طرف 500 سپاہی ہیں. 500 سپاہی بھیج کر، 500 شاہزوار بھیج کر امام حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لیے بھیجا. حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس زور کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ جوان مردی کا اور بہادری کا مظاہرہ فرمایا کہ 500 آدمیوں کو اپنے آگے لگا لیا. 500 آدمی آگے آگے بھاگے چلے جا رہے ہیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تم امام حسین کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ تم مقابلہ کرنے کے لیے تم آئے ہو، اور وہ حق پر ہیں، تم غلطی پر ہو، تم رانگ ہو، تم غلط ہو، اور تم ایک شرابی کبابی آدمی کی حمایت میں تم آئے ہو. یہ تم سخت غلط کر رہے ہو. بالآخر آپ نے 120 آدمی ان میں سے آپ نے ان کو قتل کر دیا. پھر یوسف بن احجار آیا آپ کے مقابلے کے لیے، آپ نے اس کو بھی قتل کر دیا. یوسف بن احجار کا بیٹا طارق بن یوسف آیا،
آپ نے اس کو بھی قتل کر دیا. اس کا چاچا آیا, آپ نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود ہی دشمن کے فوج میں لشکر میں جا گھسے, اور جس طرف آپ رخ کرتے تھے یزیدی بھاگتے چلے جاتے تھے, بھاگتے چلے جاتے تھے. 112 آدمی مزید آپ نے قتل کر دیے. آخر آ جا کر یزیدیوں نے آپ پر چاروں طرف سے وار کر کے, چاروں طرف سے آپ کو گھیر کے, نیزوں کے, تلواروں کے, تیروں کے آپ پر وار کیے, تو آپ نہایت زخمی حالت میں گھوڑے سے نیچے آ گرے اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. اتنے لوگوں کی شہادت کے بعد اب کیا ہوا؟ اہم ترین واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کن کا؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت بولو کون؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قاسم کون تھے؟ یہ بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کی شہادت کے بعد قاسم نے عرض کیا, حضور چاچا جان اب آپ مجھے اجازت عطا فرمائے, میں جانا چاہتا ہوں, میں جا کر یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. مگر امام حسن رضی اللہ, امام علی مقام رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تو ہی میرے بھائی کی نشانی ہے امام حسن کی, تو میں تجھ کو کیسے اجازت دوں؟ میرا دل نہیں مانتا کہ میں تجھ کو اجازت دوں, لہٰذا میں تجھ کو اجازت نہیں دے سکتا. وہ پریشانی حالت میں ایک جگہ پر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد ان کو اپنے والد کی ایک وصیت یاد آئی. والد کی وصیت کیا یاد آئی کہ والد نے ایک تعویذ لکھ کر ان کو دیا, اور ان کو فرمایا اپنی زندگی کے اندر ایک تعویذ لکھ کر, پیپر پر کچھ لکھ کر, اس کو بند کر کے تعویذ بنا کر ان کو دیا. فرمایا اس کو گلے میں اپنے میں ڈال لو, جب کوئی مصیبت آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, مصیبت کے عالم میں اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے یہ خیال کیا, جب یہ سوچا تو کہنے لگے کہ میرے ابو نے مجھے یہ تعویذ لکھ کر دیا تھا جو میرے گلے میں موجود ہے. تو انہوں نے فرمایا تھا جب کوئی مصیبت آ جائے تو سخت پریشانی کے عالم میں, سخت مصیبت کے عالم میں اس تعویذ کو کھولنا تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب وہ اس سے بڑھ کر کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کون سی مصیبت ہو سکتی ہے کہ میں چاچا جان پر یا اہل بیت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے اجازت نہیں دیتے. اس سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ لہذا اس کا تعویذ کو کھول لوں کیوں نہ. انہوں نے اس تعویذ کو کھولا تو اس کا مضمون کیا تھا؟ اے میرے بیٹے, جب آپ کے چاچا امام حسین پر کربلا کے میدان کے اندر ان پر دشمن حملہ کر دے, اور اس موقع پر تمہارے جان کی ضرورت پڑے تو اس موقع پر خیانت نہیں کرنا بلکہ اپنی جان کا نذرانہ ان کو پیش کر دینا ہے. اگر وہ اجازت نہ عطا فرمائے, یہ میرا رکا ان کو دکھانا ہے, تمہیں اجازت مل جائے گی. وہ تعویذ کھولا اور اس کو پڑھا جس کا مضمون یہ تھا. وہی رکا لے کر امام مقام رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے. آ کر عرض کی, حضور چاچا جان اب تو آپ مجھے ضرور اجازت عطا فرمائیں گے. یہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے اور کس کی یہ تحریر ہے. یہ میرے والد گرامی کی تحریر ہے. اپنی زندگی کے اندر یہ تحریر لکھ کر مجھے دے کر گئے ہیں. آج تک میں نے اس کو کھولا نہیں. انہوں نے تعویذ بنا کر مجھے دیا, کہا گلے میں ڈال لو, جب کوئی مصیبت آئے گی اس کو کھولنا تو اس میں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ تو لہذا یہ تعویذ میں نے کھولا, اس کا یہ مضمون ہے, اب پڑھ لیجئے خود. امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اس کا مضمون پڑھا, حضرت امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قدار رونا شروع ہو گئے, آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی. اس لیے کہ ایک بھائی کی یاد نے ستایا, بھائی کی یاد آ گئی, اور دوسرا مصیبت کا یہ عالم ہے. جوان بیٹا ہے بھائی کا اور وہ بھی اجازت لے رہا ہے. تو امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا, اگر میرے بھائی نے یہ وصیت کی ہے تمہیں اور لکھ کر یہ دیا ہے, جو تم نے اپنے پاس رکھا, جو تمہیں لکھ کر دیا, جو تمہیں وصیت کی, اس پر میں عمل کرتا ہوں. اور ایک وصیت وہ مجھے بھی کر گئے ہیں. کیا وصیت ہے؟
انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو پیش کرنا، میرے بیٹے کو دینا۔ اب یہ ہے کہ تم آخری وقت ہے، اس کے بعد وہ وقت نہیں آئے گا، لہذا آؤ خیمہ میں چلتے ہیں،